اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ یہ حدیث جب میں نے خود پہلی دفعہ پڑھی تو میں بہت اپنے اندر مسکرایا، سمجھ لیجیے کہ واقعاً کیا ایک شخص نے مانگا رسول اللہ سے۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس اور آ کر یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ مجھے دوست رکھے، لوگ مجھ سے محبت کریں، میری عمر بڑھ جائے، مال زیادہ ہو جائے، بدن میں صحت عطا ہو اور آپ کے ساتھ مشہور ہوں۔ ہمارے ایک جملہ سیاسی توبہ مشہور ہے، کوئی رہ تو نہیں گیا کہیں پہ کوئی، تو وہ کچھ رہ تو نہیں گیا۔ جی میں ریپیٹ کرتا ہوں بالکل آپ کے حکم سے۔ ایک شخص آیا، عربی پڑھتا اس کی، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، فقال علمنی عملا، حضور کے پاس وہ آیا اور کہا کہ آپ مجھے سکھلائیے ایک ایسا عمل، یحبنی اللہ، اللہ مجھ سے محبت کرے، ویحبنی المخلوقون، اس کے بندے بھی مجھ سے محبت کریں، وَيُثْرِ اللَّهُ مالی، اللہ میرا مال بھی بڑھا دے، وَيُصِحُّ بدنی، میرے بدن میں صحت بھی عطا کرے، وَيُطِيلُ عمری، میری عمر بھی اضافہ کر دے، وَيَحْشُرُنِي مَعَكَ، اور آپ کے ساتھ محشور کرے۔ اچھا جیسے اس نے یہ بات کہی، اب دیکھیں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ یہ تو خالی کوئی ایک تسبیح پڑھ لینے سے بات ہو نہیں جائے گی کہ میں خالی ایک جگہ بیٹھ کے تسبیح پڑھوں اور عصائے موسیٰ کی طرح ایک چیز پہری اور سب کچھ ہو گیا۔ حضور نے اس سے کہا کہ ہذہ ست خصال، یہ کہ تو نے 6 چیزیں مانگی ہیں، 6 خصلتیں، تحتاج الی 6 خصال، اس کے لیے ضرورت بھی 6 اعمال کی ہے۔ 6 چیزیں مانگی، اللہ مجھے دوست رکھے، اس کی مخلوق مجھ سے محبت کرے، عمر بڑھ جائے، مال اضافہ ہو جائے، بدن میں صحت ہو، آپ کے ساتھ محشور ہوں۔ 6 چیزیں تو نے مانگی، 6 چیزوں کی ضرورت ہے ان 6 چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤ، آپ کہیں کہ مجھے کوئی ایک دوائی ایسی دیں کہ میری کڈنی بھی ٹھیک ہو، ہارٹ ٹھیک ہو جائے، شوگر کم ہو جائے، بخار درست ہو جائے، کان جو کم سن رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ وہ کہیں گے ہر ایک کے لیے الگ الگ پرسکرپشن ہے، الگ الگ طریقہ ہے۔ تو حضور مکرم نے فرمایا کیا کہنے، حضور نے فرمایا کہ اذا اردت ان یحبک اللہ، سب سے پہلے تو اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرے، فخف واتقہ، تو خوف خدا تو رکھ دل میں، پہلی منزل تو یہ ہے، خوف خدا تو رکھ۔ خوف خدا کا مطلب کئی مرتبہ یہ بات بیان ہو چکی ہے، خدا ڈرنے والی چیز نہیں ہے جیسے عام زندگی کے معاملات میں ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، خدا کی معصیت کا خوف رکھ، یہ مطلب ہے یہاں پر۔ اور وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُحِبَّكَ الْمَخْلُوقُونَ، اور اگر تو چاہتا ہے کہ مخلوق بھی تجھ سے محبت کرے، بہت اہم ہے، کون نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے چاہیں، فَأَحْسِنْ إِلَيْهِمْ، ایک تو ان پر احسان کر جس طرح سے ہو سکتا ہے، وَارْفَضْ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اور جو ان کے ہاتھوں میں ہے نا اس سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ یہ مطلب سمجھے آپ کیا حضور مکرم نے بیان فرمایا، جو ان کے ہاتھوں میں ہے اس سے اپنے آپ کو دور کر لیں، یعنی وہ مطمئن رہے کہ یہ مجھ سے کچھ چھیننے نہیں والا، میری کسی شے پر اس کی نظر نہیں۔ ایک اور حدیث سناتا اس کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے، اس طرح سے ایک شخص آیا تھا حضور مکرم کے پاس، اس نے کہا تھا دلنی علی عمل، کوئی ایک عمل ایسا بتلائیے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ اس میں خالی یہ 2 چیزیں تھیں۔ حضور نے فرمایا تو چاہتا ہے اللہ محبت کرے تو وہ جو دنیا ہے اس سے اپنے دل کو کاٹ لے، اللہ تجھ سے محبت کرے گا، اور تو چاہتا ہے کہ لوگ تجھ سے محبت کریں تو جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے اپنے آپ کو کاٹ لے، دور کر لے۔ تو جب کسی کو اطمینان ہو جائے کہ اس شخص سے میری عزت، آبرو، جان، مال، دنیا، معاملات، میرے تعلق سب محفوظ ہیں، خود بخود لوگ آپ سے محبت کریں، یہ تو بے ضرر انسان ہے، اس سے تو مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچنے والی، کیوں میں اس سے محبت نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تم سے محبت کرے تو خوف خدا رکھو، دوسرا لوگ تم سے محبت کریں ان پر احسان کرو جتنا ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ نیکی کرو، یہ مطلب احسان کرو ہے تو اللہ ہی کی طرف سے عطا کیا ہوا، ہم اللہ کی طرف سے عطا کہ اس نیکی کریں، اس مال کے ذریعے سے، اس اپنے الفاظ اچھے اخلاق کے ذریعے سے، اور جو ان کے ہاتھوں میں ہے انہیں یہ اطمینان ہو جائے کہ
اپنے آپ کو اس نے دور کر لیا، اس سے دور ہو جاؤ. اس کے بعد اور کیجیے گا، بات مکمل کر رہا ہوں. اور اگر تم یہ چاہتے ہو، جو تم نے تیسری چیز پوچھی تھی کہ میرا مال بھی بڑھ جائے، فزکے، تو مال کو پاکیزہ تو کرو، اس کی زکوٰۃ تو ادا کرو. وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُصِحَّ اللَّهُ بَدَنَكَ، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے بدن میں صحت بھی عطا کرے، فَأَكْثِرْ مِنَ الصَّدَقَةِ، تو صدقہ کثرت سے دیا کرو. مل کے صلوات بھیجیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تم چاہتے ہو کہ بدن صحیح سالم رہے، صدقہ کثرت سے دو. اور اگر تم چاہتے ہو کہ عمر میں اضافہ ہو جائے، فصل ذوی ارحامک، تو جو تمہارے قریبی عزیز ہیں ان سے صلہ رحم کرو، اللہ عمر کو بڑھا دے گا. اور اگر تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ محشور ہو، آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ ون، وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يَحْشُرَكَ اللَّهُ مَعِي، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں میرے ساتھ محشور کرے، فَأَطِلِ السُّجُودَ، تو سجدے طویل کیا کرو، سجدے طویل کیا کرو. بین ید اللہ الواحد القہار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے طویل سجدے کیا کرو. سبحان اللہ. نماز میں بھی مطلوب ہے کہ سجدہ طویل کیا جائے. وہ نماز کے جو آپ فرادہ پڑھ رہے ہیں یا نافلہ پڑھ رہے ہیں، جماعت میں ہمیں اضعف معمومین کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ تمام معمومین ہیں تو اس میں نماز اتنی زیادہ طولانی نہ ہو کہ کسی کے لیے زحمت کا باعث ہو. لیکن ویسے ہی کہ سجدہ طولانی کرو. تو بعد میں جو سجدہ شکر آپ کر رہے ہیں، کہتے ہیں علماء کہ ایک نہ ایک کم از کم دن میں سجدہ طولانی کرنا چاہیے انسان کو. اب ہر ایک کی طولانی کی بھی اپنی اپنی حیثیت اور بساط اور استطاعت ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. تو مولانا صاحب کیا کہیں سجدے میں جا کے؟ آپ کو جو دعائیں یاد ہیں، ذکر یاد ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں یاد ہیں، اللہ یقیناً آپ کی اردو بھی سمجھے گا، آپ کی انگلش بھی سمجھے گا. ضروری تو نہیں کہ عربی ہی میں آپ بات کریں گے. تو آپ جو کہنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم کچھ بھی سوچ لیں تو یاد ہی نہیں آتا کہ کیا کہیں. اب کیا کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے؟ تو میں کہتا ہوں بس یہی کہہ لو کہ پروردگار کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں تجھ سے. یہ بھی وہ سمجھ لے گا اور سن لے گا. ٹھیک ہے.